کہتے ہیں انجینئر صاحب بہت سخت ہے. سرکار شکر کرو حضرت عمر نہیں زندہ, میں تو صرف زبان سے کرتا ہوں. حضرت عمر نے تو بلڈوزر چلانے تھے تمہارے ان ساری چیزوں کے اوپر, کوئی لحاظ نہیں کرنا تھا, چک کے پرے مارنا سی. تماشا لگایا ہوا ہے. ابھی اگلے دنوں انڈیا سے ایک ویڈیو آئی ہے, وہاں پہ ایک کعبہ بنایا ہوا ہے جعلی انہوں نے. یہ سرکار کی بارگاہ ہے. یہ کعبہ جیسے غلاف کعبہ میں چڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی چڑھا ہوا ہے. جی محمد لاہوری یہاں تشریف لائے. جی یہاں حاضری لگائے. آپ حج کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے تو یہاں آ گئے. جی جب حج کا وقت نکل گیا تو آقا سے کہنے لگے کہ اب تو ہمارا حج کا وقت نکل گیا, رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے 7 چکر لگا لو, میرے 7 چکر لگا لو. شیخ محمد لاہوری نے 7 چکر لگائے تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں, تو کہہ رہے ہیں کہ میں کعبے میں گھوم رہا ہوں. تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں, تو اس لیے یہ گھوما جاتا ہے یہاں. حاجت مندان جتنے بھی آتے ہیں بس یہیں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں. ادب سے. اچھا, یہاں پہ ادب سے جھک کے لوگ جاتے ہیں. بابا کی کیا کرامت ہے؟ آپ کے چہرے مبارک پہ 7 نقاب پڑے رہتے تھے. ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر راجر سب سجدہ ریز ہو جاتے. ایک بھی اگر وہ جاتا تھا تو چرند پرند یعنی پیڑ پودے شجر راجر سب سجدہ ریز ہو جاتے. ویسے دنیا میں مختلف جگہ پہ کعبے کے ماڈل ہیں وہ حاجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے. ایران میں بھی وہ کرواتے ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں بھی, وہ چیز الگ ہے. یہ ماڈل جو ہے وہ ٹریننگ والا ماڈل نہیں ہے. یہ انہوں نے اوریجنل کعبہ بنایا ہوا ہے پورا, اس کے اوپر وہ غلاف چڑھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کے متولی کا انٹرویو ہے. اس سے جا کے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا حاجیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی یہاں کوئی بزرگ تھے, ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی مرید تھا, اس نے جانا تھا حج کے اوپر, وہ اس کی سواری چھوٹ گئی تو یہاں آیا, وہ بڑا غمگین تھا, تو انہوں نے کہا تو میری چارپائی کے 7 پھیرے کاٹ لے تو تیرا حج ادھر ہی ہو جائے گا. ہاں جی ظاہر ہے, جب آپ کہیں گے مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں, بالکل ظاہر ہے, ثابت ہو گیا. سلطان بہو نے فرمایا نا, جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ آگے سے پڑھتے ہیں جی سلطان بہو نے کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا, میری فریاد سنی کر تر کے وہ. تو یہاں پہ بھی سلطان بہو نے کہا نا مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں. آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں نون لیگ کے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے شعر پڑھ دیا تھا. اس میں میری ویڈیو آئی تھی کہ صرف رانا ثناء اللہ نہیں فارغ ہوئے گا, ہاں بابے بھی گئے. ہاں جدو تھوڑے بابے کہنے گے کہ مرشد دا دیدار وے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہوں, تو پھر پی ٹی آئی والوں کے لیے عمران خان کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہی ہوگا, نون لیگ والوں کے لیے نواز شریف کا دیدار لکھ کروڑا حجا ہی ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں, تمہارے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں, جو ہم آپ کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو وہ باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس لیے ہم یہاں طواف کرتے ہیں, اور وہ حج کے ایکویلنٹ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ چلے جائیں جو سیون شریف ہے, وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ وہ زمزم کے ایکویلنٹ بھی ایک وہ کیچڑ والا ایک بنایا ہوا ہے, وہ کالا سیاہ قسم کا کیچڑ لوگ پی رہے ہوتے ہیں وہاں سے, وہ اس کے ایکویلنٹ ہے. اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ وہاں پتھر بھی مارتے ہیں. حالانکہ پتھر تو سارے ان مزارات کے اوپر پڑنے چاہیے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جو عمارتیں ہیں نا, پتھر تو ادھر پڑنے چاہیے کہ عمارتیں توڑو, یہ سمپل قبریں بناؤ. پچھلی دفعہ میں نے اس کے احکامات کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کی تھی. تو یہ ان لوگوں نے یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے. تو اب اس طرح کی چیزوں کو سب سے پہلے کسے کنڈیم کرنا چاہیے مجھے بتائیں آپ؟ بریلوی مکتب کے لوگوں کو, ان کے علماء کو, بجائے اکیڈمی کے باہر آگے ہنگامہ کھڑا کرنے کے جاؤ ان مزاروں کے اوپر جا کے ہنگامہ کھڑا کرو جہاں پہ کعبے کے ماڈل بنا کے تو لوگ طواف کر رہے ہیں. جن مزارات کے اوپر ہیروین چرچ بک رہی ہے, بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, ان بزرگوں سے کہو کہ حضرت آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں پوری کر رہے, ادھر جا کے احتجاج کرو. ان کو نہیں روکتے کیونکہ وہاں سے خود ہی چندے لے کے کھا رہے ہیں. اچھا اب میں پوچھتا ہوں, جو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے شرک ختم ہو گیا ہے, ابھی بھی شرک ختم ہو گیا ہے, شرک ابھی بھی باقی ہے مسلمانوں.
غور و تفکر کرو. وہ حدیث انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تمہیں پیش کی. میں نے پوری تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ تو حدیث ہی کچھ اور تھی. اور نبی علیہ السلام نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی جس طرح اگلی امتیں ساری کی ساری گمراہ ہو جاتی تھی نا, میری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, لیکن یہ خوف ہے کہ دنیا کے مال میں ڈوب جاؤ گے, دنیا کی محبت میں, اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے قتل کیا, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے. تو شرک میں تو امت انوالو ہوئی ہے. ہاں پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. یعنی علمی دلائل میں غالب ہوں گے نا, کوئی مقابلہ ہی نہیں ان کا کر سکے گا. یہ حکومتی غلبہ نہیں ہے, ورنہ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس حکومتی غلبہ تو کوئی نہیں ہے. علمی طور پر قیامت تک غالب رہیں گے. علمی دلائل میں آج بھی مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے, اور مسلمانوں کے اندر جو کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی مسلمانوں کی توحید کا مقابلہ قرآن و سنت کے دلائل میں کوئی نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, اس حدیث کی شرح میں بدر الدین عینی جو حنفی تھے, عمدۃ القاری انہوں نے بخاری کی شرح لکھی, اور فتح الباری لکھی ابن حجر اسقلانی نے. دونوں ایک زمانے میں ہوئے ہیں, ایک شافعی ہیں ایک حنفی ہیں. دونوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پوری امت نہیں ہے, امت کے کئی گروہ مشرک ہوئے ہیں. اس سے مراد ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یہ سب کو پتا ہے, انہوں نے جان بوجھ کے ڈھکوسرا مچایا, دو نمبری کی ہے. آج شام کے اندر ہزاروں لوگ علی اللہ کہتے ہیں, نعوذ باللہ, جن کو شیعہ نے خود کافر قرار دیا نصیریہ کو. تو وہ شیطان کے ماننے والے تو نہیں ہیں, اللہ رسول آخرت کے ماننے والے ہیں. مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے نصیریہ, وہ پھر شرک کیوں کر رہا ہے اگر شرک ختم ہو گیا ہے؟ کیا تم رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنا چاہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کی خبر غلط نکلی ہے؟ اگر شرک ختم ہو چکا ہے پھر کسی کو علی اللہ نہیں کہنا چاہیے دنیا میں. اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں سنیوں کا نکلا ہوا ایک فرقہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا, غلام احمد قادیانی دجال کو پیغمبر ٹھہرا کے. یہ سنیوں میں سے نکلا ہے, جس طرح وہ شیعہ میں سے نکلا ہے, یہ سنیوں میں سے. غلام احمد قادیانی دجال سنی تھا دعوی نبوت کرنے سے پہلے. اب یہ جھگڑا ہے, کچھ کہتے ہیں وہ وابی تھا, کچھ کہتے ہیں دیوبندی تھا. میرے نزدیک وہ سب کچھ تھا, کیونکہ وہ صوفی بھی تھا, اور سب سے بڑی بات حنفی تھا. ہائے میں صدقے, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر دے, یہ کہتے ہیں جی انقریب قادیانی ہو جائے گا. نو قادیانی تے حنفی جے, قادیانی تے رفع الیدین نہیں کر دے. ہاں حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. اور ابھی جو ان کا خلیفہ ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم امام حنیفہ کے ماننے والے ہیں, ان کے مقلد ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is جاؤ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں, اگر وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہو نا ہمارے بھائی, اور اگر بغیر رفع الیدین کے تمہاری طرح نیچے یوں کر کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہو, پھر تواڈے بھرا بس بس ہوا نکل گئی. ہاں, اور دیکھیں یہ ہمارے نکھٹو قسم کے اہل حدیث وہابی علماء اور ان کے ماننے والے, یہ 100 سال تک یہ گالی کھاتے رہے. جو بیچارہ رفع الیدین شروع کرتا تھا اس وقت تو ظاہر ہے وہ اہل حدیث ہی ہوتا تھا, اون نہیں اہل حدیث ہونا کسی نے قیامت تک, اسے نہیں رکھو. کوئی نسلن کوئی نسل باقی رہے گی, ڈائنوساز والا معاملہ انہاں نال ہو جانا ہے. اون جو بھی تحقیق کرتا ہے وہ اتنے پہنچتا ہے, وہ مسلم ہوتا ہے. تو ان کو پتا کہ گالی ملتی تھی, اور یہ قادیانی ہو جائے گا منڈا, یہ انقریب قادیانی ہو جائے گا. یہ تو میں نے آ کے رونا رویا, وہ ایک قادیانی تے حنفی جو ہے وہ انہاں دے پر آ جائے. اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں, کیونکہ وہ پرانا جے, ذہن چ رکھنا. تو یہ انہوں نے اس طریقے سے چیزیں مشہور کی ہوئی تھی.
کہ جی شرک ختم ہو گیا. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. پھر ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک گروہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا. اسے بھی فرقہ نہیں کہا, الجماع کہا, ایک جماعت. فرق تو ہو ہی نہیں سکتا نا. نبی علیہ السلام کیا فرقہ تھے مجھے بتائیں؟ استغفر اللہ توبوا الیہ. کس کی جرت ہے وہ یہ کہہ دے کہ نبی علیہ السلام صحابہ اور اہل بیت ایک فرقہ تھے؟ نہیں. اور فرق تو عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. اصل تھے وہ, اصل وہ درخت تھا, اس سے ٹوٹ کے جو پتا الگ ہوا, خوارج کی شکل میں, روافظ کی شکل میں, نواسب کی شکل میں, معتزلہ کی شکل میں, یا باقی جتنے فرقے بنتے گئے, وہ فرق ہوئے ہیں. درخت اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہ مسلم ہے الحمدللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, قرب قیامت میں جب آخری مارکہ ہوگا دجال کے خلاف, عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے مسلمان یہودیوں کے خلاف لڑیں گے. اگر کسی درخت اور پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا, میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے, عام حالت میں نہیں, وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا یا مسلم, اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دے. وہ یا بریلوی, یا دیوبندی, یا اہل حدیث, یا شیعہ, یا سنی نہیں کہے گا, یا مسلم. اب مجھے بتائیں, انہوں نے تو کبھی بھی مڑ کے نہیں دیکھنا. آپ ان کے سامنے ابھی مسلم کہہ کے دیکھیں نا. آپ سے کوئی پوچھے نا جی ہاں جی آپ کس فرقے کے ہیں, آپ کہیں نہیں میں کسی فرقے کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں. آگے سے یہ کہیں گے میں کافر ہوں. اگر تو کافر نہیں ہے, تو مسلم ہے, تو لکھنا مسلم. تیری مسجد میں بھی مسلم نہیں لکھا ہوتا, لکھنا. سوائے ایک درخت کے, نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ غرقد کا درخت ہے, وہ بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے, وہ یہودیوں کو پناہ دے گی جس کی کاشت انہوں نے کی ہے, ورنہ کوئی درخت اور پتھر بھی پناہ نہیں دے گا. تو میرا تو خیال ہے جب یہ درخت اور پتھر کہے گا مسلم, انہوں نے تو سمجھنا ہے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو پیچھے کسی نے لگائی ہوئی ہے. وہ جناب وہ درخت اور پتھر بول رہا ہوگا, ہاں, کیونکہ اسے پتا ہے درخت اور پتھر شرک نہیں کرتے, انہیں پتا ہے کہ مسلم ہی کہنا ہے. تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ سارے کے ساری تفرقہ بازی ختم ہو چکی ہوگی, اور اللہ کے فضل سے نشت ثانیہ شروع ہو چکی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے. ہاں, یہ تھوڑی ایکسیپٹنس ہے کہ پہلے صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو, چندے دیا کرو. اب یہ لوگ کم از کم یہ کہنا چھوڑ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو چندے نہ دو, نمازیں نہ پڑھو. یہ نہیں کہیں گے کہ چندے دو اور نمازیں پڑھو, ورنہ تو پرانے بزرگ فارغ. لیکن کم از کم انہوں نے گونگا شیطان یا بن گیا, اس شیطان کی زبان ہم نے کھینچ لی ہے, کیونکہ آپ بولیں گے انجینئر ٹھیک کہنا سیکھا, دیکھ لو ہے کہنا پہلے. لوگ کہتے ہیں دسیے انجینئر صاحب نو, کام والی سرکار, ان کے اوپر ویڈیو ہے, نیچے لوگوں نے لکھا ہے میں ابھی بتاتا ہوں انجینئر صاحب کو, تو سرکار کا پتہ لوا لیندے نے. ٹھیک ہے, تو اب یہ انشاءاللہ تعالی جرت نہیں کریں گے, ان کو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. یہ کہانی کرانی بند کریں کہ جی شرک ختم ہو گیا. شرک اس طریقے سے وہ حدیث ہی نہیں تھی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کی اور پکڑ کے اپنا سارا شرک. یہ شرک تو ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, قبروں پہ جو جا کے جھک رہے ہیں, سجدے کر رہے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ خلائی مخلوق تو نہیں ہے, تمہارے فرقے کے ہیں, ان کو کیوں نہیں روکتے ہو؟ الٹا جو کہتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو جی ہمارے فرقے کو بدنام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے بھائی کسٹوڈین تو تم ہو, چندے تو تم کھا رہے ہو, تو تمہیں کہیں گے نا. چندے کیا کھا رہے ہو, الٹا لوگوں کو کہتے ہو جی بابا 1000 سال سے بیٹھ کے لاہور میں پال رہا ہے. تو میں نے کہا تھا اللہ کے بندو آج چندے بند کرو, یہاں کوئی صفائی کرنے والا نہیں ملے گا تم لوگوں کو, اور جہاں صفائی کرنے والے نہیں ہوتے آپ جائیں. سندھ کے اندر کئی تبلیغی جماعتیں گئی ہیں, انہوں نے بلی اور کتے مسجد سے جا کے نکالے ہیں, جہاں کافی عرصے سے نمازیں نہیں ہو رہی, باقاعدہ کتیوں نے بچے دیے ہوئے ہیں ان مسجدوں کے اندر, جا کے صفائیاں کی ہیں تبلیغی جماعت کے لوگوں نے. کوئی نماز پڑھنا لوگ چھوڑ کے, ظاہر ہے ویرانہ جب بن جائے گا وہاں پہ یہی کچھ ہوگا نا. جب مسجد کا یہ حال ہو تو انجینئر صاحب نے جب یہ بولا کہ اگر آج چندے بند ہو جائیں تو ان مزارات پہ آپ کو کتے نظر آئیں گے, ان کو برا لگا. یار مسجدوں کے اندر کتے چلے جاتے ہیں جب اجڑ جائیں مسجدیں, تو مزار تو شاہی کوئی نہیں. ثابت کر دیا نا میں نے, ہر چیز ثابت کراں گا. انجینئر صاحب کی زبان بڑی سخت ہے, اور ریئلٹی سختی ہوتی ہے. الحق مر, عربی کا محاورہ ہے, سچ کڑوا ہی ہوتا ہے. سچ اگر میٹھا ہوتا نا تو 40 سال جس شخص کو صادق اور امین کہتے تھے نا تمہارے بزرگان دین,
انہوں نے راتوں رات ان کو مدینہ شریف ہجرت پہ مجبور کر دیا تمہارے بزرگان دین نے. آنکھوں کا تارا تھا جو شخص، صرف توحید کی بات سنی تو نہیں ہضم ہوئی، پھر انہیں نہیں نظر آیا. نبی اسلام کہہ رہے ہیں میں کہوں اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے، ان کا جی آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کا پھر میں ہی بتا رہا ہوں تمہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے. تو ان کا محمد اس کام کے لیے بلایا تھا. فوراً ہی ایک مجلس کے اندر ہی وہی بات جو میٹھی باتیں کرنے والا تھا وہ ان کو کڑوا لگنا شروع ہو گیا. تو بیسیکلی بات کڑوی ہوتی ہے، بندہ نہیں کڑوا ہوتا. اس لیے میں نے کہا آپ گال میں ایک طرف شکر رکھیں ایک طرف چینی، اور جا کے کسی مزار کے پاس اونچی آواز سے کہیں کہ قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، قبروں پہ مت بیٹھو. صحیح مسلم 2245 نمبر حدیث. تو انشاءاللہ آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہم یہاں پڑھیں گے. نہیں یقین آتا تو کر کے دیکھ لیں. جی مزاروں پہ جانے سے روکتا ہے، نہیں جائیں وہاں جا کے کہ اے اللہ یہاں جو بزرگ دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جو چھپ چھپ کے یہ کرتے رہے، جو لوگوں کے سامنے کرتے رہے، سارے گناہ معاف کر دے. جا کے دعا کریں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بھائی دعا کی ضرورت تو سب کو ہے نا، پیغمبر تو نہیں ہے نا، غیر پیغمبر ہی ہے نا. یار آپ بھی کہتے ہو شرک ختم ہو گیا، اس چیز کا یہ مطلب ہے ہی نہیں تھا. تم نے جان بوجھ کے شرک کوئی نہیں ختم ہوا بھائی. ایک امت کا گروہ شرک سے محفوظ رہے گا، اس سے ختم ہو جائے گا شرک. بالکل یہ ہم مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں، تم خود مان رہے ہو علی اللہ کہنا شرک نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کافر تو نہیں کہہ رہے، مسلمان کلمہ گوئی ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے ان کو کافر کہا. قادیانی بھی حنفیوں سے نکلے ہوئے تھے، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اپنے بابے کو کھڑا کیا، تو ہم نے اس کے اوپر فتویٰ لگا کے ان کو کافر ڈکلیئر کیا. تو شرک تو جاری ہے، اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اور وہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب توحید کانفرنس جب بھی کرتے ہیں نا تو وہ توحید کانفرنس نام رکھا ہوا ہے اور اس میں شرک کی ساری شکلیں ثابت کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. وہ کانفرنس یہ ہوتی ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے، یہ بھی شرک نہیں ہے. شرک ہے کیا وہ نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا، تو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اور جو شرک ہے اس کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بابوں سے کیسے، مزاروں سے مانگا جا سکتا ہے، بزرگوں سے مانگنا جائز ہے. یہ سارا کچھ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ان کے پاس پھر یہ والی حدیث، مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. باقی تفصیلی لیکچر میرا دیکھ لیں، میں نے اس میں ایک ایک چیز کھول کے بیان کیا اور کتنے دلائل بیان کیے ہیں قرآن و سنت سے کہ شرک ختم نہیں ہوا، قیامت تک جاری رہنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ سے بتوں کی عبادت نہ شروع ہو جائے. اور یہ جو 72 فرقوں والی حدیث ابو داؤد میں، اس میں بھی موجود ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے نہ جا کے ملیں اور ان میں ایسی بدعتیں راسخ ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے، ایک ایک ریشے تک پہنچ جائے. ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، وہ الجماع جو امت کی مین سٹریم ہے، جو فرقوں سے بیزار ہو چکی ہوئی ہے. اگلے دن ہماری لائیو سٹریم میں ایک بندہ آیا، اس نے بڑا انٹلیکچوئل سوال کیا، میں ہل گیا. ویسے آج تک کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا تھا. اس نے بتا کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اجماع امت جو ہے اس کو اسپیشل پروٹیکشن ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، الموجم الکبیر طبرانی میں اس کو سپورٹیو قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ نساء کی 115، سبیل المومنین کہا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. پتہ اس نے کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ والی حدیث ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے نزدیک اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو امت نے تو فرقے بنا لیے ہیں، لہذا اس پہ اجماع ہو گیا کہ فرقے بنانے چاہیے. اب عام آدمی تو ہل جائے گا یہ سوال سن کے کہ واقعی یار فرقے تو بنے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں جی ایک فرقہ ہونا چاہیے جنت میں جانے والا، اور فرقے بنا بھی لیے ہوئے ہیں، پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے. کوئی نہیں یہ بات کر رہا کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. سرکار وہ سوال ہے میرے سامنے، میں کہ نا اجماع فرقوں کے خلاف ہوا ہے،
کہتے ہیں جی کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح کہ بریلوی اپنے آپ کو فرقہ مانتا ہی نہیں. آپ کہیں کہ جی آپ بریلوی فرقہ ہو، کہتے ہیں توبہ توبہ، فرقہ واریت تو اسلام میں حرام ہے. ہم تو وہ ایک جماعت ہیں جو نبی الاسلام کے زمانے سے ابھی تک حق پہ قائم ہے. فرقہ تو دیوبندی ہے، اور کسی حد تک درست ہے. پہلے صوفی یہ بریلویوں والے ہی ہوتے تھے، دیوبندی بعد میں نکلے ان میں سے. فرقے تو یہ ہیں ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار وہابی. جی جب انیب قریشی صاحب کا طالب الرحمان شاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، جو توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ جو اہل حدیث کا لفظ آتا ہے نا، اور اہل سنت کا محدثین کی کتابوں میں، اس سے مراد تم لوگ نہیں ہو، تم وہابی ہو. او والے اہل حدیث تے اسی ہیں. ہائے اگر وہ والے اہل حدیث 80 تے 80 بریلویاں دی مسجد اہل حدیث کیوں نہیں لکھ دے؟ اور اہل حدیث کہندے نے او والے اہل سنت 80 تے وہابی اپنی مسجد اہل حدیث کیوں لکھ دے نے، اہل سنت کیوں نہیں لکھ دے؟ نہ تسی ہو نہ اسی نے، یہ سب سب فراڈ پہ چلتا جائے. آپ اہل حدیث سے پوچھیں، وہ کہیں گے توبہ توبہ، ہم تو فرقہ نہیں ہے، ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. تو اجماع کس بات پہ ہوا کہ فرقہ اتنی بڑی گالی ہے کہ کوئی فرقہ اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لہذا فرقہ واریت کے اوپر اجماع نہیں ہوا ہوا، اجماع اس بات کے اوپر ہوا ہوا ہے کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے. لہذا حدیث یہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف اگر اجماع ہو جائے، قرآن کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، یہ قرآن کی آیت تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. تو دیکھیں کیسا اجماع ہوا ہے. کوئی فرقہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فرقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اسے پتہ یہ گالی ہے. تو پھر انسان کے بچے بن جاؤ مسلم کو اپنے آپ کو. یار میرا وہ جو لیکچر ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، آلموسٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس میں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں دلائل کے طور پر. جسے شوق ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. لیکن چند ایک چیزیں جو کریٹیکل اس حوالے سے ہے نا، وہ میں چاہ رہا ہوں اس میں ساتھ ہی ڈسکس کر دوں. چونکہ اب ایک کیفیت طاری ہوئی میرے اوپر، ایک پرچی آئی تو میں نے کچھ چیزیں بیان کر دی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی تھی. صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو کرسچن نے بڑھا کر ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. مجھے بتائیں اگر یہ شرک ختم ہو چکا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کیوں ڈرایا؟ اسی حدیث کی وجہ سے بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ وہ حدیث آئی ہے تفصیل کے ساتھ کہ نبی الاسلام کی میت کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، پہلے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی الاسلام کے چہرے اقدس سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آنی ہے، اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے. کیونکہ باہر حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے ہیں، نبی الاسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آئیں گے، ابھی تو رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی گرنی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب یہ امپائرز ختم ہو جائیں گی، ان کے خزانے میرے امت کے لوگوں کے پاس آئیں گے. تو حضرت عمر یہ سمجھتے تھے یہ کام نبی الاسلام خود مکمل کر کے جائیں گے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نبی الاسلام فوت نہیں ہوئے. یہ نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ کسی شخص نے مرنا نہیں ہے، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، ایسا نہیں تھا. تو وہ اجتہاد ان کا غلط تھا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، موت آپ کو آنی ہے. پھر باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. چونکہ حضرت ابوبکر کی عزت لوگوں کی نظر میں حضرت عمر سے زیادہ تھی، لہذا حضرت عمر پھر اکیلے رہ گئے. سب لوگ حضرت ابوبکر کے قریب آئے. ظاہر ہے وہ محرم بھی تھے اس اعتبار سے کہ سیدہ عائشہ کے والد تھے، اور حجرہ عائشہ میں ہی نبی الاسلام کی وفات ہوئی تھی. وہ اندر سے ہو کے بھی آئے، انہوں نے آ کے کنفرم کر دیا. حمد و صلات کے بعد انہوں نے پہلا جملہ نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی، سیدھا اتنا سخت جملہ بولا کہ جو اگر عام بندے کو نہ پتا ہو کہ یہ حضرت ابوبکر کا جملہ ہے تو 295C اس کے اوپر لگتی ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات.
آگاہ ہو جاؤ، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ فرضی جملہ بولا، کہتے ہیں جی میر صاحب نے فرضی جملہ بولا ہے کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ سرکار جب تم کہو گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ابو بکر کا غلام تو بنائے گا نا۔ جس طرح ابو بکر کے دماغ میں وہ فرضی جملہ آیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، حالانکہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو میرے دماغ میں یہ جملہ نہ آئے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو جملے بھی آتے ہیں، اور وہاں تو بیماری ابھی آئی بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے خود ہی فرمایا نا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ خطبہ سخت والا نہ دیتے۔ تو جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی، پہلے انہوں نے فرضی جملہ بولا جو نہ آیت تھی نہ حدیث تھی، پھر کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پاکستان میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ پھر دوسری آیت پڑھی انکا میتون و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ صحابہ کرام کو خطرہ تھا جب ہی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ورنہ کوئی شخص کھڑے ہو کہتا کہ حضرت آپ کو کون سی اتنی شرک کی فکر لگ گئی ہے، حضور نے تو گارنٹی دی ہوئی ہے شرک نہیں ہوگا، اور صحابہ کے لیے تو ہے بھی تھی گارنٹی۔ صحابہ کے پیٹرن پہ قیامت تک ایک گروہ کے لیے گارنٹی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک گروہ ایک ہی تھا، وہ تو سارے کا سارا شرک سے محفوظ ہی رہنا تھا۔ پھر بھی کسی نے نہیں بات کی، سب کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل بھی 72 فرقوں میں بٹی تھی، اس امت کے بھی 73 ٹکڑے ہونے ہیں، ایک ہی گروہ قیامت تک شرک سے پاک رہنا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ 5 دن پہلے، اور سینسٹیوٹی کا لیول یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے نبی الاسلام نے آخری وقت میں دعا کی ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ نبی الاسلام نے اپنی قبر کو خود بت کہہ دیا کہ اگر میری قبر کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بت تصور ہوگا۔ یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، آپ پہ بخار کا غلبہ تھا، آپ بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے، پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، ہاتھ اس سے گیلے کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے، بخار کی حدت کو کم کرتے، اور ساتھ ساتھ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ ادھر بات ختم نہیں ہوئی، اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ اما نے نہیں چھوڑا، حجرے میں ہی رہنے دیا، آج تک جالی شریف کے پیچھے ہے، اب تو خیر وہاں دیوار ہے، وہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اما عائشہ کو کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے، اللہ کے نبی تو فرما کے گئے شرک ختم ہو گیا۔ اس زمانے سے نہیں ختم ہو جایا بھائی، یہ تو آڈے کہانی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے ہیں، 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے نبی الاسلام دنیا سے جا رہے تھے، سب سے زیادہ تکلیف رسول اللہ کے اہل البیت کو ہی ہو سکتی تھی، تو بیوی تو آخری وقت میں ساتھ ہی ہوگی،
کوئی وصیت مل جائے. 3 بیویاں کون سی؟ اما عائشہ، ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. اور یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر ہیں، ام حبیبہ اور ام سلمہ. یہ اتنی سینئر مسلمان ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، جو ہجرت مدینہ سے بھی بڑی ہجرت تھی، جو اس سے پہلے ہوئی تھی، اور اس میں یہ اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ تھی. بعد میں پھر یہ نبی الاسلام کی بیویاں بنی. اتنی سینئر وہ 2 بیویاں نبی الاسلام کی. وہ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہجرت پہ، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، وہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی الاسلام تکلیف کے عالم میں ہے، آخری دن ہے، بیماری ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا ان میں یہی خرابی تھی، جب ان میں کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا، نیک آدمی مر جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. نبی الاسلام کو اپنی دنیا سے اور رخصتی کے وقت سب سے زیادہ جو ٹینشن ہے نا وہ شرک کی ہے. اور یہ مولوی کہتا ہے شرک ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے کرنا ہے اور کروانا ہے شرک. یہ وجہ ہے، یہ کسٹوڈین ہے شرک کے. توحید پہ بات کرنے کو انہوں نے جرم بنا دیا. تو توحید کی کوئی بات کرے اے وہابیاں نہیں گلا نے. اور وہابیوں میں بھی یہی بیماری ہے، اہل بیت کی کوئی بات کرے اے شیعہ لی گلا نے. پھر تو ٹھیک کہندے نے بریلوی کہ اے وہابیاں لی گلا نے. نہیں ہم تو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، تو ہم بھی 2812 بخاری سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذاتی کتاب سے تو نہیں بیان کر رہے ہوتے. تو بیماری ایک ہی ہے سارے فرقوں کے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا، اب یہ حدیث ان کے لیے بڑی مصیبت تھی، تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد ہے تم بھی اگلے لوگوں کی طرح فیشن شروع کر دو گے. دیکھو نا آج کل لوگ پینٹ شرٹ پا رہے ہیں، ٹائی پا رہے ہیں، خام خواہ اس کو اس میں داخل کر دیا ہوا ہے، اس کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ تو ہم نے پھر ان کو کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں شان نزول بھی اس کا، شان ارشاد بھی بتاتے ہیں. اور وہ ہے جامع ترمذی کے اندر غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے فتح مکہ سے 3 مہینے کے بعد. راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں پہ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت لینے کے لیے. چند نیو مسلم صحابہ کرام جو ابھی اتنے میچور نہیں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں، اس سے ہم برکت حاصل کر لیں. عبادت نہیں کرنی، برکت حاصل کر لیں. نبی الاسلام کو غصہ آیا، میں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اس میں معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آج تم نے وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. پھر نبی الاسلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب قوم موسیٰ جو ہے وہ سمندر سے پار لگی تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے، دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا جس طرح صحابہ کرام موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے انہوں نے اللہ کا بت مانگا، تم نے بھی مجھ سے وہی شرکیہ کام ڈیمانڈ کیا ہے کہ درخت مقرر کر دو. حالانکہ درخت عبادت کے لیے نہیں مانگا تھا، صرف برکت کے لیے. اب صحابہ کو کون بتائے کہ میرے نبی کی سینسٹیوٹی کا لیول درست تھا. آج بھی لوگ مزارات کے اوپر درختوں پہ ٹاکیاں باندھ رہے ہیں جی. آج بھی لوگ شلواریں لٹکا رہے ہیں، پیر شلوار شاہ ویکھی جنا ویڈیو، مزارات کے اوپر شلواریں لٹکا رہے ہیں برکت لینے کے لیے. نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت. وہی حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، وہ شرکیہ ایکٹیویٹیز پہ تھی
فیشنوں کے اوپر نہیں تھی. اب مجھے بتائیں جو اتنے دھوکے دیتے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھوم رہے ہیں؟ جو شرک کو ثابت کر رہے ہیں, اپنے شرک کو چھپانے کے لیے توحید کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی شرک ختم ہو چکا ہوا ہے. اب کیا کر کے بتائیں گے تمہیں پتہ چل جائے کہ جی ہاں جی شرک ابھی جاری ہے؟ اتنا کچھ تو تمہیں بتا دیا اور تمہارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, تم لوگ روک بھی نہیں رہے ہو. تو دیکھو تم نے تو نہیں روکا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے. ہائے 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 ہائے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. عزتیں ویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر, چندے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے کھائے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سوار کی ہیں اور پھینکی جا کے بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں. غداری کی ہے تم نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا یہ جو ہمیں مشورے دیتے ہیں نا لوگ, او جی وہ قرآن میں آیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو, لوگ انجانے میں تمہارے سچے خداؤں کو برا کہیں گے. تو انجینئر صاحب ذرا ان پہ ہاتھ ہولا رکھا کریں. سرکار یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں یہود و نصارہ کے ساتھ اخلاق سے بات ہوگی, لیکن جو مسلمان نبی کا کلمہ پڑھ کے غداری کر رہا ہے تو غداروں کی سزا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے. ہاں یہ جنگی قوانین جو ہے نا دوسرے فوجیوں کے لیے ہوتے ہیں, اپنا فوجی جب جرم کرتا ہے ہاں غداروں کی یہ سزا ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ غدار ہے, ان کے اوپر یہ آیت نہیں فٹ ہوتی کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو, کیونکہ ان کا اور ہمارا خدا تو ایک ہے. یہ ہمارے خدا اور رسول کے نام کو اویل کر کے اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. ان کے لیے کوئی بالکل نرم رویہ نہیں ہوگا, بالکل ان کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہوگی اور میری زبان ہوگی. میں حضرت عمر سے پھر بھی نرم ہوں. دیکھا تلوار میں نے کبھی نکالی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان گدی نشینوں کو جنت میں پہنچا دوں, مجھے اجازت دیں میں ان مزارات کو اڑوا دوں. نہیں, میں یہ بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہماری اس دعوت کی برکت سے جہاں اتنے بریلویوں نے حق قبول کیا ہے, یہ بریلوی خود اپنے ان مزارات کو توڑیں گے. آپ مجھے بتائیں ریئل ٹائم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ہاں یہ دیکھ لیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حق قبول کیا. تو ہم کہتے ہیں یہ خود ہی توڑیں گے مزار اپنے, ہم نے نہیں توڑوانے. حکومت میں بھی آ جائے تب بھی نہیں توڑوائیں گے جب تک کہ ان کو علمی طور پہ قائل نہ کریں کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ سب کا سب سسٹم فراڈ کے اوپر چل رہا ہے, دھوکے کے اوپر چل رہا ہے. خدا بنایا ہوا انہوں نے اپنے بزرگوں کو. یہ آپ نے سن لیا نا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہود و نصارہ والی ساری خرابیاں اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی. ان میں سے ایک خرابی پتہ کیا تھی؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے جوگیوں, صوفیوں, راہبوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اللہ اکبر. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی شیخ البانی لے کے آئے ہیں. اس حدیث کے اوپر بھی صحت کا حکم انہوں نے لگایا ہے. عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں عیسائی تھا. یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے جو عرب کا مشہور فیاض تھا, بعد میں صحابی بنے. تو ہم نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی. قرآن میں یہ کیوں آیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو, اپنے بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. ہم تو اپنے علماء, احبار کہتے ہیں وہ علماء جو علم کی گہرائی میں ہوں, اور رہبان راہب کی جمع ہے یعنی صوفی اور جوگی. ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ جب تمہارے احبار اور رہبان کسی چیز کو حلال کرتے تھے یا حرام کرتے تھے اپنی مرضی سے, تم ان کی بات کو, فتوے کو مان نہیں لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب ماننا ہے. اب اس سے پتہ کیا مدنی پھول نکل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اے عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور, کتابوں کا خدا اور ہے, ان راہبوں کا خدا اور. آگے سے کوئی حنفی دیوبندی, حنفی بریلوی ہوتا نا تو کہتا ہے یا رسول اللہ علماء سے ہی تو پوچھ کے چلنا چاہیے. تو ہم علماء سے ہی تو پوچھ کے چلتے تھے,
لیکن نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے علماء کے فتووں کو حلال اور حرام کو نہیں مان لیتے تھے. یہ دیکھے بغیر کہ انبیاء کی تعلیمات میں کیا لکھا ہے. عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو جاہل ہوں, جاہل کو تو مقلد ہونا چاہیے, عالم سے پوچھ کے چلنا چاہیے. لیکن نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء کی بات کو بھی قرآن و سنت میں پیش کرنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, اگرچہ خدا ایک ہی ہے لیکن تعلیمات ڈیفرنٹ ہے. تو نبی اسلام بھی کہہ رہے ہیں عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ یہ جو فتویٰ دے رہی ہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اور یہ بات نبی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے کہو کہ اگر تم نے قرآن کو نہیں ماننا نا تو اس قرآن سے پہلے کوئی اور کتاب ہے وہ لے کے آؤ. ایتونی بکتاب من قبل ھذا, اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے نا لاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے یہ شرکیہ جو عقائد ہیں, شرک کے اعتبار سے, توحید کی سینسٹیوٹی کے اعتبار سے آج بھی یہود و نصارہ کی کتابیں محفوظ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ جو اس کے اندر خرافات ہیں وہ الگ سے ہیں, توحید آج بھی کامل ہے وہاں پہ. کتنے نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ توحید تو وہی لکھی ہے جو قرآن والی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم نے 3 خدا بنائے ہوئے تھے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو نہیں مانتے, اپنی کتاب لے آؤ, یا علم کے آثار, انبیاء کرام کی سنت, احادیث لے آؤ جو تمہارے نبیوں کی چل رہی ہے, لاؤ اس سے بات کرو. یعنی نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بھی جب کسی سے بحث کرنی ہے تو دلیل لینی ہے قرآن و سنت سے. حضرات فرماتے ہیں, بزرگ فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں نا. اونٹ فرمانا چھڑ گئے, اونٹ ختم, گونگ ہو گئے ہوں. وہ پہ گیا جو تھوڑے بزرگوں نے, وہ پہ گیا جو ہے, پہ گیا جے اونٹ ہو گیا ہے. اچھا میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں, اور آپ اندازہ لگائیں میرے جو بچے ہیں نا وہ یہ والا کلپ تمہارے گھر میں بہت وائرل ہے, تو بہت انجوائے کرتے ہیں لگا کے. ہم تو یہ میمز دیکھتے ہیں, ان کی چیخیں سنتے ہیں. کبھی کبھار ایک مگ رکھ لیتے ہیں دودھ پتی کا, ساتھ چپس گھر کے بنے ہوئے, اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ توحید کے اوپر ڈاکے مار رہے ہیں بالکل زیرو ٹالرنس ہے ہماری ان کے لیے. ذہن میں رکھیے گا 2 چیزوں کے بارے میں اس پلیٹ فارم کی ٹالرنس بالکل زیرو ہے. نمبر 1 عقیدہ توحید, اور نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت. یہ ذہن میں رکھیے گا. نہ قادیانی بچیں گے, نہ چشتی رسول اللہ بچے گا, نہ تھانوی رسول اللہ بچے گا. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کے آل البیت کے خلاف بولیں گے ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. بالکل رسول اللہ کے آل البیت کے ساتھ دشمنی رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. رسول اللہ کے صحابہ اکرام کے ساتھ, خلفائے راشدین کے ساتھ دشمنی رسول اللہ کے ساتھ دشمنی ہے, وہ بھی نہیں بچیں گے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے اس معاملے میں ہماری انشاءاللہ تعالی. قرآن و سنت کے دلائل میں جو حق بات ہے وہ امت تک پہنچائیں گے. تو بات وہ ایک پرچی سے سٹارٹ ہوئی تھی تو میرے پہ کیفیت طاری ہو گئی کہ جی یہ کعبہ بھی ایک بت ہے, نعوذ باللہ. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کافروں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہمارے اوپر بھی وہی شرک کا الزام وہ لگائیں جس کی وجہ سے ہم انہیں کرٹیسائز کرتے تھے. وہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ جعلی کعبہ بنا کے ہو رہی ہوں, چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بت بنا کے اس کو اسی طریقے سے غسل دلوا رہے ہوں, چاہے وہ پیر لال شہباز قلندر کے بت کے اوپر ہار چڑھا رہے ہوں. یہ سارا کچھ مسلمان ہی کر رہے ہیں, لیکن یہ اسلام نہیں ہے. مجھے بتائیں اتنی ساری خرافات دیکھ کر, اس دین کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھ کے, میں یہ بھی نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, ان بابوں کا خدا اور. یہ کوئی گالی دے رہا ہوں میں؟ مجھے تو چاہیے کہ میں وہ کچھ کروں جو کچھ ان کے ساتھ باقی لوگ کرتے ہیں. میں وہ نہیں کرتا, زبان سے صرف تبلیغ کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لو, کیونکہ یہ شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایک اور ویڈیو بھی دیکھیں, توحید سے متعلق 10 دھوکے. ایک اور ویڈیو ہے دعا صرف اللہ ہی سے. ایک اور ویڈیو مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, یہ ویڈیو بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے. ایک اور ویڈیو ہے وسیلے کے نام کے اوپر دھوکا. نام وسیلے کا لیتے ہیں اور پکارتے ڈائریکٹ بابے کو ہیں.
یہ میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا. تو اس کے ساتھ کورالریز کچھ جڑی ہوئی ہیں. ہر ایک ویڈیو 1-1 گھنٹے کی بنتی ہے, کیونکہ انہوں نے یار آپ کو پتہ ہے ایک ان کے وہ پیر صاحب فوت ہوئے ہیں, انہوں نے 11ویں شریف کے اوپر نا 1100 صفحوں کی کتاب لکھی ہے, اتنی موٹی. جب 11ویں شریف پہ 1100 صفحوں کی کتاب آئے گی تو یار ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ 11 منٹ تو مجھے بولنا پڑے گا نا. جو گند ڈالا ہے 1100 صفحوں کے اوپر, اس کو میں 11 منٹ میں تو نہیں سمیٹ سکتا. ہاں ورڈکٹ تو دے سکتا ہوں 1 منٹ میں بھی, لیکن جو گند ڈالا ہوا ہے, جو جھوٹے دلائل انہوں نے توحید کے خلاف گھڑے میں, ان کے خلاف جب میں بولوں گا تو میں ایک ایک چیز کا پوسٹ مارٹم کروں گا. بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا, حدیث میں یہ لکھا ہوا, یہ یہاں پہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے, یہ 2 نمبری کر رہا ہے. تو اس کے لیے پھر تفصیلی ویڈیوز ہیں. اس لیے ہر ٹاپک کو ہر ویڈیو کے اندر تفسیر کے ساتھ ڈسکس کرنا یہ پاسبل نہیں ہوتا. بل میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر اس ایشو کو بھی جو آج کل وائرل تھا میں کور کر دوں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امتی محمد اجمعین الی یوم الدین.